السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں علامہ اقبال صاحب کا ایسا مبارک کلام پیش کرنا چاہتا ہوں جس میں انہوں نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کون اچھی طرح کر سکتا ہے۔ آئیے پہلے کلام سنتے ہیں اور اس کے بعد اس کی تشریح۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی، دنیا میں محاسب ہے تہذیب فسوں گر کا، ہے اس کی فقیری میں سرمایہ سلطانی، یہ حسن و لطافت کیوں وہ قوت و شوکت کیوں، بلبل چمنستانی شہباز بیابانی، اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی، صدیوں میں کہیں پیدا ہوتا ہے حریف اس کا، تلوار ہے تیزی میں صحبائے مسلمانی۔ علامہ صاحب فرماتے ہیں کہ فطرت کے مقاصد کی کرتا ہے نگہبانی۔ فطرت کے مقاصد، فطرت کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی اللہ نے پوری کائنات کو کیوں وجود بخشا اور پھر پوری کائنات پر خلیفہ کس کو مقرر فرمایا، اور جسے خلیفہ مقرر کیا ہے اس سے اللہ چاہتے کیا ہیں؟ تو فطرت کے مقاصد یہ ہوتے ہیں کہ ساری دنیا میں اچھائیاں بھلائیاں پھیلائی جائیں اور برائیوں کا خاتمہ کیا جائے، کسی سے بھی ناانصافی اور ظلم نہ ہو اور ہر کسی کو اس کا حق اس کی دہلیز پر پہنچایا جائے۔ آج ایک مسلمان کی حیثیت سے ہم دوسروں کو تو چھوڑ دیجئے، اپنی بہن اور اپنی بیٹیوں کو بھی اپنی جائیداد میں ان کی وراثت میں ان کا شرعی حصہ ہم نہیں دیا کرتے۔ جہیز میں تو لاکھوں کروڑوں اپنی حیثیت کے مطابق اڑا لیتے ہیں، لیکن شرعی حصہ ان کا ہم ادا نہیں کرتے۔ جب ایک بندہ اپنی بیٹی اور اپنی بہن سے ناانصافی کر رہا ہے، بتا دیجئے اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو پوری زمین کی خلافت دے دے اور اس کو پوری دنیا کا اختیار دیا جائے تو یہ کتنا ظلم کرتا رہے گا۔ اس لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ مسلمان کو خلافت نہیں دیتا۔ اس لیے علامہ اقبال صاحب نے کلام میں فرمایا کہ سبق پھر پڑھ شجاعت کا، عدالت کا، صداقت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ یعنی جب تک شجاعت نہیں ہوگی، صداقت نہیں ہوگی اور عدالت یعنی انصاف کی صفت انسان مسلمان کے اندر نہیں ہوگی، تب تک دنیا کی امامت اسے مل نہیں سکتا۔ دنیا کی امامت کے لیے اہلیت اللہ کی طرف سے جو ہے وہ شجاعت ہے، موت سے بے خوف رہنا، اور پھر صداقت، سچائی، اور کیا ہے پھر عدالت، انصاف کرنا کہ ہر کسی کے ساتھ انصاف کیا جائے۔ یہ نہ کہ بھائی یہ مسلمان ہے، یہ غیر مسلم ہے، یہ میری قوم کا ہے، یہ غیر قوم کا ہے، یہ میرے وطن کا ہے، یہ غیر وطن کا ہے، یہ نہیں۔ جو بھی مستحق ہے، مستحق کو اس کا حق دلایا جائے اور حق کا ساتھ ہر صورت میں دیا جائے۔ اسی کو کہتے ہیں فطرت کے مقاصد کی نگہبانی۔ یہ صفت کس میں ہو سکتی ہے؟ علامہ صاحب نے دو بندوں کا ذکر فرمایا، یا بندہ صحرائی یا مرد کوہستانی۔ کوہستان کہا جاتا ہے پہاڑوں کے سلسلے جو ہمارے شمالی جو علاقے ہوتے ہیں، کشمیر، گلگت بلتستان، یہ علاقے، یا تو صحرا والے اور یا پہاڑوں میں رہنے والے یہ اچھی طرح کر سکتے ہیں۔ اور میرے بھائیوں، میں اس کی تشریح میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ میں خود پہاڑی سلسلوں کا ہوں۔ میں نے بچپن میں اپنے بڑوں سے جو انصاف دیکھا، جب میں بچہ تھا، چھوٹا تھا، تو میں اپنے بڑوں کے ساتھ یہ ولیموں میں جایا کرتا تھا، اور وہاں پر ہمارے دیہاتوں میں لوگ 5-6 بندے مل کے کھانا کھاتے ہیں اجتماعی طور پر۔ اس میں سے جب گوشت رکھا جاتا تھا، چاول کے اوپر گوشت، پلاؤ پکتا تھا وہاں پہ، تو ہمارے میں سے ایک بڑا وہ ہر کسی کو بالکل برابر کے حساب سے دیا کرتا تھا۔ پہلے اپنے سیدھے ہاتھ والے سے شروع کرتا تھا اور آخر میں خود بھی کھاتا تھا۔
اور ہمارے حجرے ہوا کرتے ہیں، مسجدیں ہوا کرتی ہیں، حجرے ہوا کرتے ہیں، ہم اس میں اجتماعی طور پر ایک بیٹھک لگایا کرتے ہیں۔ اس میں نے دیکھا کہ جو کسی بھی جگہ بیٹھا ہے، اگر وہ کسی تقاضے کے لیے اٹھتا ہے، چھوٹے تقاضے کے لیے، بڑے تقاضے کے لیے، لیکن مجلس والوں کو پتہ ہے کہ بندہ دوبارہ آئے گا، تو اس جگہ پر کوئی نہیں بیٹھتا۔ اور پھر میں نے وہاں دیکھا کہ چھوٹے بڑوں کی عزت کیا کرتے تھے، جب بڑے آتے تھے چھوٹے ان کے لیے اپنی جگہ چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ اب میں نے دیکھا اپنے بڑوں کو کہ وہ جرگے ہوا کرتے ہیں، کہ جیسے پنچایت ہوا کرتی ہیں ہمارے ہندوستان اور پاکستان میں، تو پنچایت میں نے دیکھا کہ کوئی بھی بڑا آدمی وہ ناحق کسی کا ساتھ نہیں دیا کرتا تھا۔ جو حق پہ تھا اس کے لیے سارے بات کرتے تھے، اس کے حق میں سارے ہوا کرتے تھے۔ تو اس کا میں خود گواہ ہوں کہ اور پھر جب میں شہر میں گیا، میں سندھ میں گیا، کراچی گیا، پھر ملیشیا آیا، میں نے ایسا ماحول اور ایسے لوگ کبھی نہیں دیکھے۔ تو علامہ صاحب کی جو بات ہے یہ بالکل پتھر کی لکیر ہے کہ فطرت کے مقاصد کی نگہبانی صرف دو بندوں میں ہو سکتی ہے، یا تو صحرا والے، صحرا میں رہنے والے، یعنی مشقتوں کے عادی لوگ، جنہیں اپنی عیش اور عیاشی کی کوئی فکر نہیں ہوتی، اور یہ صحرا والے اور یہ کوہستان والے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوہستانوں کے رہنے والے صحابہ جنہوں نے پوری دنیا میں روشنی پھیلائی، وہ بھی پہاڑوں کے رہنے والے تھے۔ دنیا میں محاسب ہے تہذیب فسوں گر کا، ہے اس کی فقیری میں سرمائے سلطانی۔ تہذیب فسوں گر یعنی جو جادوگر تہذیب ہے، جو ہر کسی کو اپنا بنا لیتی ہے، وہ تہذیب، یعنی یورپ والی تہذیب، مغربی تہذیب، جس میں ہر کوئی بہہ جاتا ہے، یہ مرد کوہستانی اور یہ فطرت کے مقاصد کی نگہبانی کرنے والا، یہ اس کا محاسب ہوا کرتا ہے۔ اور نئی تہذیب میں، مغربی تہذیب میں جو باتیں اچھی نہیں ہوتی، جو انسانیت کے لیے جو باتیں مناسب نہیں رہتی، یہ ان پر تنقید بھی کیا کرتا ہے، اور پھر ان کی اصلاح بھی کرتا رہتا ہے کہ بھائی ان باتوں کو بیچ سے نکال دیا جائے تو اصلاح ہو سکتی ہے۔ تو دنیا میں محاسب ہے تہذیب فسوں گر کا، اگر نئی تہذیب کا کوئی محاسب ہے اور نئی تہذیب کا راستہ روکنے والا کوئی ہے، تو وہ صرف کون ہے؟ یہ بندہ صحرائی اور یا مرد کوہستانی ہے، اس کی فقیری میں سرمائے سلطانی۔ یہ صحرا میں اور کوہستانوں میں رہنے والے، ان کی فطرت ایسی بنی ہوتی ہے کہ ان کی مزاج، ان کی جو طبیعتیں ہوا کرتے ہیں وہ نازک نہیں ہوا کرتی، جیسے شہر والے ہوتے ہیں کہ زیادہ سردی ہو یہ ٹھہر نہیں سکتے، زیادہ گرمی آ جائے تو یہ مر جاتے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں ہوتی، یہ ہر سختی سے اور ہر مشقت سے ڈٹ کر مقابلہ کرنے والے ہوا کرتے ہیں۔ تو کیا ہے کہ ہے اس کی فقیری میں سرمایہ سلطانی، یہ فقیر طبیعت لوگ ہوا کرتے ہیں، یہ ہر کسی سے ہنس کے ملتے ہیں، ان کی مزاجوں میں تکبر نہیں ہوا کرتا، اور ہے اس کی فقیری میں سرمایہ سلطانی، ان کی جو فقیری ہوا کرتی ہے، ان میں جو عاجزی ہوا کرتی ہے، اس میں سلطنت کی ایک شان رہا کرتی ہے، لوگ ان سے متاثر ہوا کرتے ہیں۔ یہ حسن و لطافت کیوں، وہ قوت و شوکت کیوں، بلبل چمنستان شہباز بیابان۔ علامہ اقبال صاحب ہمیں ایک درس دے رہے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک بلبل ہوا کرتا ہے جو باغوں میں اور گلستانوں میں جا کر پھولوں کے اوپر بیٹھتا ہے اور نغمے گاتا ہے، اس میں ایک حسن ہوا کرتا ہے، ایک لطافت ہوا کرتی ہے۔ تو ایک طرف حسن اور لطافت، دوسری طرف قوت اور شوکت، دو پرندے ہیں، ایک ہے بلبل اور ایک ہے شہباز یعنی شاہین۔
اب شاہین کے پاس ایک قوت ہوتی ہے اور اس کے پاس ایک شوکت ہوتی ہے اور سارے پرندے اس سے ڈرتے ہیں. تو علامہ صاحب شہباز یعنی انسان یا مسلمان کو یہ درس دے رہے ہیں کہ ہر مسلمان شہباز بن جائے، بلبل نہ بنے کہ بس یعنی آسانی کا معاملہ تو ہر کسی کے ساتھ کرے، لیکن یہ نہ ہو کہ بھائی اپنے لیے آسانی ڈھونڈے. نہیں، ایک قوت حاصل کرے، ایک شوکت حاصل کرے اور اپنے ہاتھوں سے اور اپنے ہاتھوں کی طاقت سے خود بھی کھائے، دوسروں کو بھی کھلائے. یہ مانگنے والا نہ ہو، یہ ناچنے والا نہ ہو، بلکہ یہ باز ہو، یہ بلبل نہ ہو، شاہین ہو. اور شاہین یہ باز ہوا کرتے ہیں بیاباں میں، ان کے جو گھونسلے ہوا کرتے ہیں وہ بیابانوں میں ہوتے ہیں، گھونسلے تو نہیں ہوتے، میرے خیال میں غار ہوا کرتے ہیں ان کے. تو یہ بلبل کی طرح زندگی گزارنا علامہ صاحب نے ہمیں اس سے منع فرمایا ہے. اے شیخ بہت اچھی مکتب کی فضا لیکن بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. شیخ صاحب نے، مولوی صاحب نے مدارس بنائے ہیں، مکاتب بنائے ہیں. علامہ صاحب مکاتب سے، مدارس سے اختلاف نہیں فرماتے اور کہتے ہیں کہ ان کی فضا اچھی ہے، لیکن ایک بات ہے کہ بنتی ہے بیاباں میں فاروقی و سلمانی. بیابانوں میں کیا بنتا ہے؟ فاروق، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بندے بیابانوں میں پیدا ہوتے ہیں، یہ مدارس میں نہیں پیدا ہوتے ہیں. اور سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح ایک عاجز طبیعت لوگ، ایک یعنی صداقت والے لوگ، یہ کہاں پیدا ہوتے ہیں؟ یہ مدارس کی پیداوار نہیں ہے، یہ بیابانوں کی پیداوار ہے. لہٰذا ہمیں مکاتب سے زیادہ بیابانوں پر ہمیں توجہ دینی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کو پیدا کریں کہ وہ پوری دنیا کی امامت سنبھالے اور پوری دنیا خود بھی صداقت والے ہوں اور پوری دنیا کو صداقت اور عدالت اور شجاعت دکھائے اور سکھائے. صدیوں میں کہیں پیدا ہوتا ہے حریف اس کا، تلوار ہے تیزی میں صحبائے مسلمانی. جو مسلمان ہو اور ایسا مسلمان ہو جو خالص مسلمان ہو، صحبہ کہا جاتا ہے خالص شراب کو جس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو. اب ایک مسلمان ہے جس میں کوئی باطل عقیدہ اس کے عقیدے میں شامل نہیں ہے، بالکل خالص مسلمان ہے، اللہ سے ڈرنے والا ہے. یہ جو خالص مسلمان ہے اس کا حریف یہ صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. یہ نہیں کہ ہر کوئی اس کا حریف ہو سکتا ہے. حریف کسے کہا جاتا ہے؟ مد مقابل، اس کا مقابلہ کرنے والا. جو سچا مسلمان ہو، خالص مسلمان ہو اور صداقت والا ہو، عدالت والا ہو، شجاعت والا ہو، ایسا مسلمان صدیوں میں، یعنی اس کا مقابل، اس کا راستہ روکنے والا یہ صدیوں میں پیدا ہو سکتا ہے. آج ہم تو کسی کے حریف نہیں ہیں، لیکن ہر کوئی ہمارا دشمن بنا ہوا ہے اور ہم کسی سے نہیں لڑ سکتے. اور کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ہم سچے مسلمان نہیں ہیں. جب ہم سچے مسلمان بنیں گے تو کیا ہوگا کہ ہمارے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکے گا، جیسے صحابہ کے سامنے کوئی نہیں ٹھہرا. ایران اور روم اور شام اور یمن، دنیا کی کوئی طاقت ان کے سامنے ٹھہر نہیں سکی. کیوں؟ وہ سچے مسلمان تھے. تو ہم جیسے تلوار ہے تیزی میں، جیسے تلوار تیز ہوتی ہے نا، تو تیز تلوار کے سامنے کوئی چیز نہیں ٹھہر سکتی. وہ جسے بھی مار لیتا ہے، کوئی بھی تیز تلوار چلا لیتا ہے تو اس تلوار کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا. ہماری تلوار کیا ہے؟ ہمارے اخلاق، ہمارے معاملات، ہماری معاشرت، ہماری سچائی، ہماری صداقت، ہماری دیانت اور ہماری عدالت. یہ ہے ہماری تلوار. اور اگر ہمارے اندر یہ اچھی صفات ہوں اور ہم سچے مسلمان بن جائیں تو صدیوں میں بھی ہمارا حریف کوئی پیدا نہیں ہو سکتا اور ہم صدیوں تک پوری دنیا پر حکومت کر سکتے ہیں. آج جو مسلمان زوال پذیر ہے اور
اپنے ملکوں میں بھی یہ پریشان ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ یہ سچا مسلمان نہیں ہے. یہ صرف دعویٰ کرتا ہے مسلمانی کا، اور مسلمانی یہ کلموں کا نام نہیں ہے. مسلمانی ہے یہ کردار کا نام ہے، یہ الفاظ کا اور قول کا نام نہیں ہے، یہ فعل کا نام ہے، یہ کردار کا نام ہے. لہٰذا اقبال صاحب ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ جو بھی مسلمان ہو، میں بھی اپنی ذات سے شروع کروں کہ میں بھی ساری جو اچھی صفات ہیں وہ اپنے اندر لے آؤں، اور دوسروں پر بھی محنت کروں کہ دوسرے مسلمان، ہر مسلمان یہ ایک سچا مسلمان بن جائے. پھر ساری دنیا کی جتنی بھی قومیں ہیں وہ ہماری مداح بن جائیں گی. میرے محترم دوستو بھائیوں، اگر یہ کلام اور یہ تشریح آپ کو پسند آئی ہو تو دوسروں تک بھی پہنچا دیجیے گا. جزاکم اللہ.